اسلام نے تو جو ہے 4 شادیوں کا حق دے دیا ہوا ہے، لیکن ہم یہ چیز بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ریلیشن ہے میاں اور بیوی کا جس میں اگر بات دوسری شادی کی جانب بڑھتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائف کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، جھگڑے بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے ہمیں 4 شادیوں کا حق دیا ہوا ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ کڑی شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو بیلنس کر کے چلنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، نیڈ جو ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ حال ہی میں پاکستانی اداکارہ ہیرا سوملو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر کافی گردش میں رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، ان کو مینٹلی، ایموشنلی اور فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ چیز میٹر نہیں کر رہی ہوتی۔ ان کے لیے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مرد جو ہے وہ بآسانی 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے اور ان کو اس بات سے جو ہے وہ کوئی بھی گلہ نہیں ہوگا اگر ان کے جو شوہر ہیں وہ 4 شادیاں کر لیتے ہیں، ان کیس کہ اگر ان کو مینٹلی اور فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کی جانب سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے جو ایسے اداکار ہیں جو اپنے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن کو آپ پسند کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ ان کو آئیڈیل مان رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس بھی لیتے ہیں، یا اس پہ جو ہے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میری فیوریٹ ایکٹریسز ہیں، یا کسی ایسے انفلوئنسر نے ایسی بات کر لیا، کسی بہت معروف شخصیت نے کوئی بات کی ہوتی ہے تو وہ گردش میں بھی رہتی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ فرزانہ صاحبہ، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو جی۔ یہ بتائیے گا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے، لیکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ یہ قرآن کی جو ایک تشریح، جو ایک اس کو کہتے ہیں کہ بہت پیٹریارکل انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے، کہ اکثر آپ دیکھیں کہ قرآن کے جو ترجمے ہیں، تفسیر ہے، وہ ان مرد حضرات نے لکھی ہیں۔ میں اگر آپ فیمنسٹ انٹرپریٹیشن آف قرآن دیکھیں تو ایکچولی 4 شادیوں کی اسلام میں ممانعت ہے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں اگر آپ انصاف کر سکیں، اور اگلی ہی آیت میں یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک کانٹیکس تھا اس وقت سعودی، اس وقت مطلب اسلام میں، جب کہ بہت زیادہ جنگیں ہو رہی تھی، مردوں کی کمی تھی، اور اس زمانے میں یہ ایک آیت جو کہ اس چیز سے اس کو مشروط کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ انصاف کریں، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے مسلمان معاشروں میں کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ تشریح ہی غلط ہے۔ یہ اگر آپ مسلم ویمن اسکالرز جو ہیں، اگر ان کی تشریح پڑھیں تو وہ اس چیز پہ زور دیتی ہیں کہ آگے جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اس میں اصل میں اس چیز کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ باقی دیکھیں، یہ جو خواتین خود بھی جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے کافی نابلد ہوتی ہیں، اور جو انٹرپریٹیشن ہمیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی پدر شاہانہ سوچ کے ساتھ تشریحات قرآن کی بھی کی گئی ہیں، تو اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری بات ہے کہ ایک تو ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور عربی زبان جو ہے اس کو سیکھیں، اور پھر خود اس کا ترجمے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں تو اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ یہ انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے جو ہے فطرتاً، جو آپ دیکھیں کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ایک مرد جو ہے، آپ کا شوہر جو ہے وہ 4 عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، اور عورت جو ہے وہ خوش رہ سکتی ہے۔ فرزانہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ہم نے شادی کی ہم بات کر رہے تھے اور رشتوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ تو بیلنس کرنا ہی مشکل ہے، کیونکہ ایک تو خواتین کی آپس میں کبھی بھی نہیں بننے والی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین ہر چیز شیئر کر سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو نہیں شیئر کر سکتی۔ تو پھر یہ کانسیپٹ، اس کو کس طرح سے جو ہم پروموٹ کریں، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی
سب سے بڑی بات میں نے جو پہلے بھی بات کی کہ تو یہ مس انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک بیوی کے حقوق بھی مرد پورے نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے پاکستان دنیا میں ٹاپ کنٹریز میں ہے جہاں پہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جو گورنمنٹ پاکستان کا اپنا جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے, آپ ہاؤس ہولڈ سروے اٹھا کے دیکھیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. تو یہاں تو ایک عورت ایک بیوی کے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے, تو آپ یہاں 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی 2 بیویاں, خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں اور دیہی علاقوں میں جہاں 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں وہاں عورتوں کی زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں. اور پھر بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں پہ صرف 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے, مطلب قانونی طور پہ وہاں پہ ممانعت ہے. تو یہ پاکستان میں مطلب یہ جو ملا حضرات ہے, خاص طور پہ جو ہمارا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بالکل ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جن کو اسلام کی الف بے کا پتہ نہیں ہوتا, اور وہ مولوی حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام کے عالم بن کے اور وہ اس طرح کے فیصلے وہاں سے بھی آتے ہیں. اور جس کی وجہ سے عام جو لوگ ہیں پاکستان میں, کیونکہ تعلیم کی کمی ہے, ہم نے انویسٹ تو کیا نہیں ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت پر, تو اس کی وجہ سے لوگ مردوں کو یہ چیزیں بڑی سوٹ کرتی ہیں جو ایک پرچاکر انٹرپریٹیشن ہے, اور وہ جو ایک پیدرشاہانہ جو ایک قرآن اور اسلام کے حوالے سے انٹرپریٹیشن ہے. یہ تو پیغمبروں کا کام ہے کہ وہ انصاف کر سکے, انسان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. فرزانہ باری صاحب, آپ نے بات کی کہ اب تو ایک شادی بھی جو کرتا ہے نا مرد, اس کے بھی حقوق پورے نہیں ہوتے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورس ریٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, اور اتنے مسائل ہو گئے ہیں. یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے, اور لوگوں کو ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب ہم شادی کا ایک خوبصورت رشتہ جوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم لڑکی کو تو سمجھا کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہاں سب کا خیال رکھنا ہے, آپ نے سب کو اپنانا ہے, آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, آپ کا کام ہے. وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میل کو کون گائیڈ کرے گا؟ اس کو تو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے. گھر کے بڑے بھی اس کو نہیں سمجھا رہے ہوتے. خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ جو نانیاں دادیاں ہوتی ہیں وہ بھی لڑکیوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا وہ تمہارا گھر ہے, تم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں. پھر میل حضرات جو ہیں, مرد جو ہیں, ان کو کوئی کیوں نہیں سمجھا رہا ہوتا؟ یہ بھی بہت اس چیز کی کمی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ اب تمہاری جو بیوی ہے وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے, تمہاری رسپانسبلٹی ہے, تم نے اس کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے, تم نے اس کو وقت دینا ہے, تم نے اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو الگ سے اصلاح کرنی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے مرد حضرات کو بھی تو سمجھانی چاہیے نا, تاکہ جو رشتہ ہے وہ مضبوط بنے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نا, لیکن یہی تو نہیں ہو رہا ہمارے ہاں. ہمارے ہاں تو عورت کو ابھی بھی مرد کی ذاتی ملکیت تصور کیا جاتا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ مرد تمہارا مزاجی خدا ہے, وہ تمہارے ساتھ اچھا برا کرے لیکن تم نے آگے سے سر نہیں اٹھانا اور جو ہے اس کی خدمت گزار. تو عورت تو شادی کے رشتے میں جاتی ہے ایک خدمت گزار کے طور پہ ہے, اور ایک حاکم اور محکوم کا رشتہ بنا ہوا ہے. شادی کے رشتہ, برابری کا رشتہ تو ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہی جس طرح آپ نے بات کی کہ جب شادی کے رشتے میں جاتی ہے عورت تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ خدمت گزاری کے لیے جائے گی, اور اب مرد جو ہوگا وہ اس کا مزاجی خدا ہوگا, وہ اس کا خود اس کو یعنی کہ اس کے جو بھی حقوق, جی نہیں مطلب فرائض تو میں نہیں مطلب کہنا چاہ رہی, مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی جو ہے, جو مرد کا جس سے شادی ہو رہی ہے, اپنے شوہر کے مطابق زندگی گزارے گی, اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی, اس کے بچوں کی خدمت کرے گی, اس کی خدمت کرے گی. یعنی کہ جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عورت شادی کے رشتے میں خدمت گزار ہے, اور مرد اگر کفالت کا کام اس کے سپرد
किया भी जाता है तो वो कफालत अगर करता है तो वो उसमें एक बदतरी का अंसर शामिल है। ये नहीं है कि अगर औरत घर संभाल रही है और मर्द कफालत कर रहा है तो दोनों एक के हकूक बराबर है और दोनों का काम जो है वो उसकी अहमियत एक जैसी है, बल्कि वो ये समझा जाता है कि जो कमा के ला रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और जो औरत घर संभाल रही है, बच्चे पाल रही है, अपने बच्चे उसके खानदान को, उसके माँ बाप को संभाल रही है, वो काम जो है क्योंकि वो बगैर उजरत घरेलू मशक्कत कर रही है, उसको उजरत नहीं मिलती, तो इसलिए वो काम जो है वो मर्द के हवाले से इसको कमतर समझा जाता है। तो देखिए ये एक ओवरऑल जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है इस माशरे के अंदर, वो जब तक चेंज नहीं होगा, औरत को जब तक आप एक इंसान तस्वुर नहीं करेंगे, औरत जो है वो उसको सिर्फ आप किसी मर्द के रिश्तों के हवाले से आप उसको देखेंगे तो फिर तो ज़ाहिर उसके साथ यही सलूक होता रहेगा ना जो हो रहा है। बिल्कुल फरजाना बारी साहबा, एक और चेंज जो है वो आना शुरू हो गया है और जो थोड़ा थोड़ा करके नजर आ रहा है वो खवातीन जिनको उनके हस्बैंड्स इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं या इक्वल राइट्स नहीं दे रहे होते या उनका ख्याल नहीं रख पा रहे होते हैं, तो वो खवातीन ये कहती हैं कि मैं अपने बेटे की जो है तरबियत ऐसी करूंगी कि आने वाली जो होगी ना उसके साथ सुख चैन से रह सके। और ये चीज़ हमने कुछ एड्स के थ्रू भी देखी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी देखी, तो ये बहुत ज़्यादा इसको अब प्रमोट किया जा रहा है। और ये जनरेशन जो है, अगर अब के मर्द हजरात ऐसे हैं तो आज की जो जनरेशन की जो खवातीन हैं वो अपनी नस्लों की इस तरह से तरबियत करें कि मर्द हजरात को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी बीवी की टेक केयर कैसे करनी है। सिर्फ बीवी की नहीं, एक खातून की इज्जत, उसका ख्याल, उसकी केयर करना वो किस तरह से होगा, ये मुमकिन करना है हमने अपनी तरबियत के थ्रू। जो आने वाली जनरेशन है उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब करना है हमने। कि जो खुद औरतें हैं वो भी तो उसी पीदरशाही सोच का शिकार है ना। औरतें जो है अगर उनके अंदर सिंफी शऊर नहीं होगा, एक फेमिनिस्ट थिंकिंग नहीं होगी, तो फिर वो भी यही करेंगी कि वो छोटा भाई है तो वो बहन उसकी खिदमत करेगी, वो उसके लिए उठेगी, उसको पानी पिलाएगी, उसी के साथ उसको उसका प्रोटेक्टर बना के बाहर भेजेंगे कि अच्छा अगर 16 साल की या 20 साल की बेटी बाहर जा रही है तो उसके साथ 8 साल का बच्चा जो है वो उसका प्रोटेक्टर बना के उसको भेजा जाता है। तो बात यह है कि जब तक औरतों की अपने अंदर सिंफी शऊर नहीं होगा, क्योंकि आपने खवातीन में अगर आप देखें कि लिटरेसी रेट इतना कम है और फिर उसके बाद ये है कि औरतों का एक्सपोजर नहीं है, फिर उनको जिस तरह से सिखाया जाता है वो फिर अक्सर उसी पिदरशाहाना सोच को लेकर वो अपने घरों में बच्चों के साथ जो मेल चिल्ड्रन है उनको बेहतर सलूक करेंगी, उनको बेहतर खाना देंगी, उनको बेहतर ट्रीट करेंगी उसकी निस्बत, बच्चियों की निस्बत। तो जरूरी बात ये है कि जो सिंफी शऊर है उसको प्रमोट किया जाए, जिस तरह भी आपने कहा कि कुछ एडवर्टीजमेंट में जो है अब थोड़ी सी चेंज आ रही है, ज़ाहिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी थोड़ी सी चेंज तब्दीली आ रही है, लेकिन ये तब्दीली बहुत स्लो है उसके मुकाबले में कि जो एक डोमिनेंट थिंकिंग है पाकिस्तान के अंदर और मीडिया के अंदर और ड्रामों के अंदर, वो यही है कि औरत जो है वो मर्द से कमतर है। औरत का मर्द से कमतरी का तस्वुर जो है वो आप जो है आपका तलीमी निज़ाम भी उसको प्रमोट कर रहा है, आपका लॉ भी उसको प्रमोट कर रहा है, आपका मीडिया भी उसको प्रमोट कर रहा है, और बहुत हद तक आपका जो मजहब के ऊपर जो मुल्ला हजरात का जो अजारादारी है वो भी उसको प्रमोट कर रहा है। तो ये जो सिंफी शऊर है ये पैदा करना माशरे, जब तक ये सिंफी शऊर हम पैदा नहीं करेंगे तब तक हम औरतों और मर्दों को और बच्चियों और बच्चों को इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, उनको मसावी मौके नहीं दे पाएंगे जिंदगी में। ठीक है, समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। फरजाना साहिबा बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये जो रिश्ता है इसमें हमेशा जो है दो लोगों को इक्वली ट्रीट करके एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना होता है, और हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा दुश्वारी है, कितने ज़्यादा मसाइल हैं। तो करना यह है कि हमने अपनी जनरेशन्स में ये चीज़ प्रमोट करनी है कि खातून की इज्जत किस तरह से की जाए, उसको इक्वली ट्रीट किया कैसे जाए, और मर्द और औरत जो है वो दोनों किस तरह से एक साथ जुड़कर जो है अपने तमाम लाइफ जो है अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इसके अलावा आज के शो में हमने बात की है, क्योंकि आज डायबिटीज़ डे